بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عارف حمید بٹی، ایک عام شہری، اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بٹی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو پسند ہے اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، ہو سکتا ہے تو شیئر کریں۔ ناظرین، دو اہم ترین خبریں لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کل امریکہ اور افغانستان کے درمیان امن معاہدہ ہوا، اس کے بعد اچانک پی ٹی ایم کس کے اشاروں پر تڑپنے لگی اور نامناسب الفاظوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پشتون تحفظ موومنٹ آخر کس ایجنڈے پر کام کر رہی ہے کہ اسے امن پسند نہیں آ رہا؟ اس سلسلے میں ان کی نامناسب گفتگو سامنے آ رہی ہے۔ دوسرا، بلاول بھٹو نے اپنے والد محترم آصف علی زرداری کی ضمانت کے بعد پنجاب کو ڈیرا بنانے کی کوشش کی، اپنی سیاسی پینیٹریشن کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ آج ان کا کہنا تھا کہ نیب انتقامی کارروائی کر رہا ہے، کالا قانون ہے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ معاشیت اور نیب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ کاش یہ سارے پولیٹیشن اپنے کاروباروں میں بھی لوگوں کو کرپشن کی اجازت دے دیں۔ ادھر تو یہ اپنے کاروبار میں ایک 10 روپے کی چوری پہ لوگوں کو مروا دیتے ہیں بزنس مین، اور میرے ملک کا اربوں روپیہ لوٹا جائے تو اس پہ بات نہیں کرتے، اسے انتقامی کارروائی کہتے ہیں۔ انتقامی کارروائی ہوتی بھی ہوں گی لیکن نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان دونوں پہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، کل جب افغانستان، طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ ہوا جس میں 55 سے زیادہ ممالک شریک ہوئے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اب آنے والے دنوں میں امن قائم ہوگا اور دہشت گردی منیمم ہوگی، اس کے بعد دنیا میں سراہا گیا، اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں اس کا کچھ دن انتظار کرنا ہوگا۔ بہرحال پوری دنیا امن کی اس کوشش کو سراہ رہی ہے۔ ناظرین، اس میں امریکہ، پاکستان اور دیگر ممالک نے بھرپور کردار ادا کیا اور جس کو پوری دنیا سراہ رہی ہے۔ در حقیقت جب یہ معاہدہ ہو گیا تو ایک پشتون تحفظ موومنٹ کے محسن داوڑ، علی وزیر اور منظور پشین پاک فوج پر حملہ آور ہو گئے اور نامناسب لینگویج استعمال کرنے لگ پڑے۔ سمجھ میں نہیں آتا، امن کی طرف جانے والے راستوں میں بعض پاکستانی یا جو دانستہ یا غیر دانستہ کس کے اشارے پر امن کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی امن ہو اس کو تو سراہا جاتا ہے، کیونکہ دہشت گردی کسی کو بھی پسند نہیں، لیکن 2 روز سے انہوں نے پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے، جس پر یہ بات بظاہر سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاید یہ اس خطے میں امن نہیں چاہتے، یا جن اناکاروں کے تھے جن کے اشاروں پر یہ تباہی کرنا چاہ رہے تھے، ان کے اشارے بھی ناکام ہو گئے اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کی تکلیف ہونا انہیں ضروری ہے۔ ناظرین، پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ جو لوگ کچھ ناراض ہیں انہیں منائیں، اگر ان کے شکوے شکایات جائز ہیں، اگر ان کی کہیں حق تلفی ہو رہی ہے تو حق تلفی کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے، ان کے جائز مطالبات مانیں، لیکن مطالبات ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف جائے اور آپ اس کی بات مانیں۔ سب سے پہلے کسی بھی ملک میں اس کا اپنے وطن کا انٹرسٹ ہوتا ہے، مفاد ہوتا ہے، اس مفاد کو ترجیح دینا ہوتی ہیں۔ دشمن طاقتیں ہمیشہ آپ کے کچھ لوگوں کو نہ دانستہ یا غیر دانستہ یا کسی بھی لالچ دے کر آپ کے ملکی مفاد میں کام کرانا چاہتے ہیں، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں پر نظر رکھے اور انہیں قرار واقعہ سزا دے۔ اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اصلاح کر کے انہیں ان کے جائز حقوق دیے جائیں تاکہ ان کے ذہن کو کوئی پائزن نہ کر سکے۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ اس ایشو پر، وزیرستان والے ایشو پر، جہاں پاکستان نے لاتعداد قربانیوں کے بعد امن حاصل کیا ہے، اس کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور کسی کے اگر چھوٹے چھوٹی شکایات ہیں تو اس کو ہر ممکن دور کیا جائے گا۔ آج بلاول بھٹو نے لاہور میں بہت خوبصورت تقریر کی اور انہوں نے نیب پر بھرپور حملے کیے۔ یہاں تک بلاول بھٹو صاحب کا کہنا تھا کہ کوئی بندہ یہ بات نہیں مانتا نواز شریف کرپشن کی وجہ سے جیل میں تھے یا لندن گئے تھے، اور یہاں تک کہہ ڈالا
انبلیویبل بات کہ معاشیت اور نیب اکٹھے نہیں چل سکتے. مجھے ناظرین ایک بات سمجھ سے بال اللہ ہے میرے. آپ بزنس کرتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے پروفٹ کا. اگر آپ کا مینیجر، جنرل مینیجر یا کوئی بھی امپلائی روزانہ کروڑوں کی چوری کرے تو آپ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، عہدے سے نکال دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں، قانون کے حوالے کرتے ہیں، اور جب تک لوٹا ہوا مال واپس نہ آئے سکون نہیں کرتا. لیکن اس وطن عزیز کے پیسے کو ہم اپنا کیوں نہیں سمجھتے؟ حکومت کسی کی بھی ہو، لٹیرا کسی کا نہیں ہوتا. وہ رازن ہوتا ہے، وہ ڈاکو ہوتا ہے جو چوری کرتا ہے یا کرپشن کرتا ہے یا لوٹ مار کرتا ہے، جو آئین اور قانون سے برخلاف جا کر فراڈ کرتا ہے، وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہو سکتا. ایسے شخص کی حمایت کرنا کرپشن کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیب نے جو الزامات لگائے وہ صحیح لگائے، وہ غلط ہوں گے تو انہیں کیسوں کو ختم ہونا چاہیے، ان لوگوں کو باعزت بری ہونا چاہیے. لیکن کسی گناہگار کو بچنا نہیں چاہیے، کسی لٹیرے ڈاکو چور کو بچنا نہیں چاہیے. کوئی دانشمند فراڈیا جتنی مرضی جال سازی سے ریٹنگ بڑھائے یا کم کرے، اسے قانون کی گرفت میں آنا چاہیے. منی لانڈرنگ ایک جرم ہے اور اس جرم کو ختم کرنا ہوگا ہم سب کو. ناظرین، بلاول بھٹو نے آج تمام نیب کی کارروائی کو سیاسی انتقام قرار دیا. شاید وہ بھول گئے کہ شہباز شریف جو مسلم لیگ نون کے اس وقت صدر ہیں، انہوں نے بھی آصف علی زرداری پر کرپشن کے سنگین الزامات لگائے تھے اور کہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب، میں آپ کو گھسیٹوں گا اور لوٹا ہوا مال پاکستان واپس لاؤں گا، اگر نہ لایا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. بہتر ہوتا کہ بلاول بھٹو ایک اچھے لیڈر ہیں، ابھرتے ہیں لیڈر ہیں، نوجوان ہیں، لیکن وہ شہباز شریف کے بھی الزام کا نام دے دیتے. سرے محل کا الزام تو شہباز شریف وغیرہ نے لگایا تھا، اس کا بھی الزام دے دیتے. ان کا انہیں جواب دینا چاہیے تھا. نہ جانے کیوں ہم اپنے ذاتی مفاد اور سیاسی مفاد کے لیے، اقتدار کے حصول کے لیے یا سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے جھوٹ، منافقت اور جعل سازی کا سہارا لینے میں آگے سے آگے ہوتے جا رہے ہیں. کسی سیاسی جماعت، خواہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن لٹیروں کو، چوروں کو، رازنوں کو بچانے والے ان سے زیادہ مجرم ہیں. ہمیں امید کی جا رہی ہے کہ آج بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ خورشید شاہ صاحب کے بھائی ایک مرحوم ہو چکے ہیں، انہیں نیب کا نوٹس ملا ہے. نیب کو بھی ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا. مرے ہوئوں کو نوٹس نہیں بھیجتے، وہ تو اللہ کے حضور جا چکے ہوتے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ اور بھی ریفرنس بھیجے جا رہے ہیں. میں عمران خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں، عمران خان صاحب آپ کرپشن کے خلاف تھے، بہت اچھی بات ہے. کرپشن کے خاتمے کے بغیر امن کا راستہ، ترقی کا راستہ نہیں آ سکتا. لیکن جتنے آپ نے کیس کیے، کسی ایک سے کوئی پیسہ ریکور کر سکے؟ اب پھر آپ نیب کے کیس بھیجنے لگے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب پر. پہلے یہ تو بتائیں کہ جو آپ کے ساتھ کرپشن کر رہے ہیں، آپ خان صاحب انہیں روکنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ نے نیب میں ایک شخص کو بڑی اہم ذمہ داری دی، اس نے 2 بیوروکریٹ کے ساتھ مل کے اپنا گینگ بنا لیا، اور وہ جس طرح لوٹ مار کر رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ہمیں یقین ہے یہ حقائق آپ تک نہیں آئے ہوں گے، لیکن آپ کا کام ہے نا حقائق تلاش کرنا. اب حکومت تو آپ کی ہے، میری حکومت تو نہیں ہے. آپ کے پاس بہت سارے وسائل ہیں حقائق جاننے کے لیے. آپ پتہ کریں کہ سب سے بڑے رکاوٹ، ایک تو ماضی میں جنہوں نے کرپشن کی، میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا، وہ احتساب میں رکاوٹ ہے. لیکن آپ کی ٹیم میں اور آپ کے کچھ بیوروکریٹ کرپشن کی حمایت کرتے ہیں، اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دے رہے اور آپ کو ون سائیڈڈ پکچر دکھا رہے ہیں. عمران خان صاحب یہ بات سچ ہے، کرپشن اور خوشحال ملک ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. میں بلاول صاحب سے اختلاف کرتا ہوں کہ معاشیت اور نیب کٹھا نہیں چل سکتا، کرپشن اور خوشحال ملک نہیں چل سکتا. لیکن اس کے لیے احتساب کرنے والے غیر جانبدار ہونے چاہیے، ایماندار ہونے چاہیے، محنتی ہونے چاہیے. کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کرے، اس کی سیاسی وابستگی کی وجہ سے نہ کرے، لوٹ مار کی وجہ سے اس کو الٹا لٹکا دیں، قانون کے مطابق جو ہے سزائے دے. لیکن یاد رکھیں، آپ کو بار بار آج کل بلاول بھٹو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہہ رہا ہے، آپ کو اس چھاپ سے بھی نکلنا ہوگا. آپ کو اب عوام میں آنا ہوگا. نیب اپنا کام کرنے دے، اسے ایک ہی آرڈر ہونا چاہیے، بھائی آپ نے ملک میں کرپشن کے خلاف کام کرنا ہے، کسی ایک سیاسی جماعت یا ادارے کے خلاف نہیں.
اور اس کے بعد انہیں فری ہینڈ دینا چاہیے، لیکن ان کے اوپر چیک ہونا چاہیے کیا وہ خود آنیسٹ ہیں۔ نیب کے تو بہت سارے لوگ آج تک سابقہ حکومت کے پے رول پہ، آپ سے زیادہ حقائق ان کے پاس ہے۔ زندہ مثال یہ دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے، شاہد حقان عباسی نے کہا نیب نے ہم سے سوال ہی کوئی نہیں کیا، احسن اقبال نے کہا ہم سے سوال ہی کوئی نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، ان لوگوں سے اوائڈ کریں۔ ادھر آنیسٹ آدمی، کمپیٹنٹ آدمی جو وائٹ کالر کرائم پر گرفت رکھتے ہیں ان کو شامل کریں ادھر ٹیم میں، اور اگر جو گندے آنڈے ہیں جو لوٹ مار بچانے کے راہ طریقے دے رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، ورنہ یاد رکھ لیں نیب مشکوک ہوتا جا رہا ہے اور اس کی ذمہ داری آپ پر آئے گی، کیونکہ آپ اب وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ لوگوں کو یقین تھا کہ عمران خان ایماندار آدمی ہیں، جب بھی واپس آئیں گے پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ کریں گے، لیکن نہایت احترام کے ساتھ۔ آپ کی حکومت کو 1.5 سال ہو گیا، پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، لا قانونیت میں اضافہ ہوا ہے، ناانصافی میں اضافہ ہوا ہے، کہیں ان چیزوں میں کمی نہیں ہوئی۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ آپ تک حقائق پہنچانے والے ایسے خوشامدی ہیں جنہوں نے آپ کو گمراہ کر لیا ہے۔ اب اور تو اور کیا پدی اور پیا کا بدی کا شوربہ۔ عثمان بزدار صاحب نے شہباز شریف پہ تنقید کر دی۔ بھائی شہباز شریف پہ ہم نے بھی بڑی تنقید کی، عثمان بزدار صاحب آپ کو الف کا نام کوکو تو آتا نہیں، آپ شہباز شریف کو شہباز کہتے ہیں، آپ تو خود تو کچھ کریں۔ آپ لوگ عمران خان صاحب کے تباہی کا باعث بن رہے ہیں، عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی، ویژن، اس کے خلاف آپ چل رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اب عمران خان صاحب، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، شفاف افسران کی تعیناتی، شفاف ٹیم، کراس بورڈ احتساب، جرائم پیشہ افراد کے خلاف کڑا سے کڑا نظام لائیں گے، ورنہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی 3 دن وہاں کی حکومتیں گزر گئی۔ اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آنے والے 3.5 سال بہتر کر لیں گے اور اس کے نتائج بہتر آئیں گے۔ اگر خوش آمدیوں سے آپ جان نہ چھڑا سکے تو یقیناً وقت اپنا فیصلہ کرتا ہے، اور وقت جو فیصلہ کرتا ہے پھر کسی حاکم وقت کے پاس اسے تبدیل کرنے کے مواقع نہیں ملتے۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی عام شہری کا چینل، اگر یہ آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، ہو سکتا ہے تو شیئر کریں۔ ناظرین، اپنے اہل خانہ ارد گرد رہنے والوں کے خوشیوں کا سبب بنے، کسی کی تکلیف دینے کی وجہ نہ بنے۔ پاکستان زندہ باد۔